جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا، اس کے بعد چند آنسو ہوں گے اور سکون آپ کے اندر اترتا جائے گا۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو اللہ کر نہیں سکتا، نہ کوئی زخم ایسا ہے جو وہ بھر نہیں سکتا۔ یقین رکھو وہ آپ کی مشکل بھی دور کر دے گا۔ یہ جو ہم ہنستے ہوئے اچانک سے رو دیتے ہیں، ایک دلیل مولا ہم ٹوٹ گئے ہیں، تو جوڑ دے یا رب کہ اب اور نہیں سہا جاتا۔ منزل ملے گی یا نہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے، مگر کوشش کریں اور دعا کرنا ہم پر لازم ہے، پھر دیکھنا بدلے میں اللہ پاک آپ کو وہ ضرور دے گا جو آپ کو شدت سے چاہتے ہیں۔ اللہ پاک پلک چھپکنے سے پہلے حالات تبدیل کر سکتا ہے۔ یقین رکھتے ہو نا، تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بس دعا اور کوشش کرتے رہنا، وہ ضرور قبول کرے گا۔ ہاں زندگی میں ہمیشہ سب ٹھیک نہیں رہتا، ہاں زندگی میں ہمیشہ سب ٹھیک نہیں رہتا، لیکن اگر شکوے کم کر کے شکر بڑھا لو گے تو یقین رکھ لو وہ رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں پاتے، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تم کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد ہم میں ہمت آتی ہے نا، یہ رب کی رحمت ہے جو ہمیں تھام لیتی ہے۔ باپ کا سایہ سر پر ہو تو ہر بیٹی شہزادی اور ہر بیٹا شہزادہ ہوتا ہے۔ رب کسی کو بھی بابا کے سائے سے محروم نہ کرے۔ رب اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا، بس وہی ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے دعا مانگا کرے، کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔